مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاز فرض ہو چکا ہے اور جہاز کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینس اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ بی ایم ڈبلیو سر 8 کروڑ کی، بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی، صرف بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد دام برکات ہو۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں شیر افضل مروت صاحب حفظہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ آج کل وہ صحافیوں کے جب گھیرے میں آ جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بات ان سے اگلوا لیتے ہیں، چونکہ وہ پشتون ہیں اور پشتون میں نے دیکھا دلیر ہیں بات کرنے میں۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا جہاد کا، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ مدہ ذلہ، وہ سارے انہوں نے القابات لگائے۔ وہ پہلے اپنی بی ایم ڈبلیو اور باقی چیزیں بیچیں اور اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو جہاد کے لیے روانہ کریں، پھر اگلی بات کریں۔ اچھا، اب یہ اتنی جینون بات تھی کہ اس کا پریکٹیکل جواب مفتی تقی عثمانی یا ان کے ماننے والوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ جی مفتی صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے مشورے کے بعد اپنی یہ جائیداد بیچ کے فلسطین کے مسلمانوں کے نام کر دیے۔ اس کی بجائے یہ آیا کہ جی عالم دین کی توہین کر دی ہے جی انہوں نے۔ یار ایڈے کمزور نے علماء دین کے، نکی جی گل اتنے روز توہین ہو جاندی ہے، علماء دین کی توہین ہوگی۔ بات کا جواب نہیں دیا، بات بالکل سالڈ تھی اس کی، شیر افضل مروت کی، کہ آپ لوگ عوام الناس کا خون گرماتے ہیں اس قسم کی اناؤنسمنٹس کر کے، خود آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی تو اربوں کی جائیدادیں ہیں، چلے محتاط کر لیتے ہیں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں۔ ویسے تو ان لوگوں کی کروڑوں کی آمدن ہے ایک مہینے کی، جو یہ اسلامک بینکنگ اور باقی چیزوں سے جو یہ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، اور لال کی کمائی ہے، میں نہیں کہتا حرام کی کمائی ہے، ظاہر ہے وہ جو وہاں پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اس کے عوض تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ذرا بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے، اپنے کتنے بچے روانہ کیے ہیں؟ تو یہ جواب نہیں آیا، اس کی بجائے توہین والا راگ لاپنا شروع کر دیا۔ تو میں بالکل شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اس کا جواب پریکٹیکلی عمل کر کے آنا چاہیے، بجائے یہ کہ علماء دین کی توہین کر دی ہے انہوں نے۔ یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ زندگی بنو امیہ والی گزار رہے ہیں اور آخرت یہ کہتے ہیں مولا علی والی ہو۔ اس طرح نہیں ہوگا بھائی، مولا علی والی اگر آخرت چاہیے تو پھر آپ کو زندگی بھی ویسی گزارنی پڑے گی۔ آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود یہ گاڑی سے نیچے نہیں اترتے، اور ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے توبہ توبہ، اس لیے آپ ان کو ہاتھ لگائیں، ان کے ہاتھ ایسے روئی کی طرح نرم ہوتے ہیں، لوگ اسے روحانیت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ مزدوریاں نہیں کی ہوئی ہیں، روحانیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ان سے آپ ایک مہینے کے لیے مزدوری کروائیں نا تو ان کے ہاتھ بھی سخت ہو جائیں گے۔ ویسے میرے بھی نرم ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے یہ والی مزدوریاں نہیں کی ہوئی ہیں، سافٹ مزدوری کی ہے، اس کی وجہ سے نرم ہے۔ لیکن جو پیروں کے اور جو مولویوں کے جتنے نرم ہیں اتنے نرم میرے نہیں ہوں گے۔ ان کے تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، چمڑیاں بھی ان کی سفید ہو جاتی ہیں، ہر وقت بیٹھے ہی اے سی میں رہتے ہیں، اے سی والے کمرے سے اے سی والی گاڑی میں، اور اس سے پھر آگے اے سی والی مسجد میں، اور پھر پروٹوکول جو یہ انجوائے کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ سب سے بڑی پاکستان میں ٹینشن تو اکانومی کی ہوتی ہے نا، وہ ان کو ہوتی نہیں ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی ہوتی ہے۔ ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، جتنے مرضی ان کے بچے ہوں ایک مدرسہ اور کھول دیں گے، جتنی مرضی بیویاں ہوں ایک اسلامی بہنوں کا مدرسہ اور کھول دیں گے، اور آگے چین چل پڑے گی۔ یہ مسئلے تو ہمارے ہیں، ان کے تو یہ مسئلے ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بڑی اچھی اور بڑی توانا قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے جیلم شہر سے جو ایکس ایم این اے ہیں فواد چودھری صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ کو پتا ہے میرا ان سے سخت اختلاف ہے، اور میں پچھلے 5-6 سالوں میں اس اختلاف کا اظہار اپنے پلیٹ فارم سے ویڈیوز کی فارم میں کر چکا ہوں۔ جب بسنت والا مسئلہ ہوا اس وقت یہ وزیر تھے، میں نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا،
رویت حلال کمیٹی کا جب ایشو ہوا اس وقت بھی میں مفتی منیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں نے فواد چودھری صاحب کو اس وقت بھی آڑے ہاتھوں لیا. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو انہوں نے پھونک چڑھائی یہاں جیلم سٹیڈیم میں تقریر کر کے اور فوج کے بارے میں چوکیدار لفظ بولا, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپ کو پھونک چڑھا رہا ہے, یہ خود اینڈ ٹائم پہ غائب ہو جائے گا. اور وہی ہوا کہ وہ غائب ہو گیا اور خان صاحب جیل میں ہے. ہاں دیکھ لیں, جیل ایک ہی بندہ کاٹ رہا ہے, ہاں باقی صرف اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں اور ان کی کبھی خواہش نہیں ہے باہر آئے. ہاں ویسے وہ کہیں گے ہر عید کے اوپر آزاد کروانے کی کوشش کریں گے باتوں میں, لیکن اندر سے نہیں چاہیں گے, کیونکہ وہ باہر نکلا ہے تو ان کے ولاگز کن لوگوں نے سننے, تو وہ صرف خان کو بیچ رہے ہیں. تو میں نے اس موقع پہ بھی فواد چودھری صاحب کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی تھی. مہربانی ہے ان کی, سن لیتے ہیں. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں, ادھر آ بھی چکے ہیں میرے پاس, وہ کافی مذہبی آدمی ہیں, یہ ذرا سیکولر ٹائپ آدمی ہے. لیکن پچھلے دنوں جو انہوں نے ایکس پہ ٹویٹ کی ہے وہ کمال کی ٹویٹ تھی. انہوں نے علماء کے اس اعلان کے اوپر کہ جہاد فرض ہو چکا ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو 100 بڑے بڑے علماء ہیں نا پاکستان کے, جو اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اور ان کے جو پیشواں ہیں, ان کے پاسپورٹ مجھے دے, میں ان سب کا خرچہ ارینج کروں گا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ زبانی بات ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, خاندانی طور پہ بہت سٹرانگ ہے وہ. ہم تو جیلم کے رہنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کر سکتے ہیں واقعی. ان کے لیے 100 بندوں کا ارینجمنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے کہا ان 100 علماء کی آپ لسٹ دیں, میں ان کو غزہ بھجوانے کا اہتمام کرتا ہوں. اب یہ بات کر کے وہ سائڈ پہ ہوئے, پھر وہ مولوی ان کے خلاف ہو گئے. جی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہے ہی مولویوں کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ وہ مولویوں کے خلاف ہیں, لیکن اس بات کا جواب دو. جواب کیا دیا انہوں نے؟ ایک یوٹیوبر اپنا لانچ کیا, وہ بھی ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کی طرح آ کے چوک میں کھڑا ہو گیا, لیکن ان سے بہتر فارم میں. وہ تو رات کو 2-2:30 بجے اکیلے کھڑے ہوئے تھے نا, اس نے کو 8-10 بندے ساتھ کٹھے کیے اسی شاندار چوک جیلم میں, جو یہاں سے بمشکل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اسی روڈ کے اوپر آگے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 150 لوگوں کے پاسپورٹ کی کاپیاں ہیں, فواد چودھری صاحب کدھر ہیں, ان کو بھجوائیں غزہ, یہ تیار ہیں. نیچے جناب علماء کے ماننے والے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں کس طرح ناکو چنے چبوا دیے. اس پہ میں صرف یہی عرض کروں گا, رکو ذرا, صبر کرو. اچھا ہاں, جہاں چودھری صاحب کی زبان ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری زبان سٹارٹ ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے علماء اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, ان کے پاسپورٹ چاہیے, تقی عثمانی کا پاسپورٹ چاہیے. ہاں ان کے مدرسے میں کسی غریب بچے کا پاسپورٹ نہیں ہمیں چاہیے, مفتی منیب کا پاسپورٹ چاہیے, اس کے بچوں کا پاسپورٹ چاہیے. تو علماء کا کام ہے ذرا ان کے پاسپورٹ لا کے پیش کریں, اور اگر یہ ان کے پیش کر دینا ان 2 بڑوں کا خرچہ تو میں بھی اٹھا لوں گا. لو منو اپنے زنانی دے پیر پھڑنے پہ میں اپنا پلاٹ بیچاں گا, مفتی منیب تے تقی عثمانی نو تے میں پجواواں گا. لو میری طرفوں آفر لے لو, میں تو نہیں بھاگ سکتا نا, میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. ان کے پاسپورٹ ارینج کرو اور جانے کا بندوبست کرو, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اتنے پہاڑوں سے ہو کے یو کے پہنچ سکتے ہیں نا, تو یہ بھی پہنچ جائیں گے. خرچہ ہم ارینج کریں گے, باقی پہنچوانا تو ہر جگہ آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں, ان کو پہنچا سکتے ہیں. بلکہ علماء کو تو ویلکم کہیں گے اسرائیل والے, وہ تو تبلیغی جماعت کا بھی مرکز تل ابیب میں موجود ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تبلیغ کے بہانے لے جائیں, وہاں سے جہاد پہ روانہ کریں. باقیوں کی لسٹ بھی میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب یہ نہیں کہنا بوڑھے ہو چکے ہیں یہ, ہمیں تو اب حضرت عمار ابن یاسر جو ہے وہ تو جنگ صفین میں 93 ایئرز کے تھے, تمہارا تو کوئی بابا 93 ایئر کا نہیں ہے اس وقت. مفتی منیب صاحب بھی 80 پلس ہیں, 90 پلس نہیں ہوئے. تقی عثمانی صاحب بھی اتنے تھے ہیں, تو جنگ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائیں, چلیں وہاں جا کے تقریر کریں, حوصلہ افزائی کریں, مجاہدین کو ایڈریس کریں. اچھا جب ان کو کہو نا یہ کیوں نہیں جاتے, کہتے ہیں ان کا کام ہے صرف لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا. اوتھے جا کے کرو نا, ایتھے تیار کرنا ہے. اینڈ پہ پھر معصوم سی شکلیں بناتے ہیں کہ آپ تو جا نہیں سکتے, چلیں غزہ کے مظلومین کے لیے آپ چندہ بک میں ہماری مدد فرما دیں. اینڈ پہ یہ نکالتے ہیں, پہلے خون گرماتے رہتے ہیں, ان کو پتہ جانا انہوں نے کوئی نہیں سامنے والوں نے, پھر اینڈ پہ کہتے ہیں چلے جا نہیں سکتے تو چلے مادی مدد تو کر سکتے ہیں نا, وہی در میں قدمے سخنے.
یہ جو محاورتن درم یعنی رقم، قدمے یعنی پریکٹیکلی چل کے، سخنے یعنی بول کے، خود یہ سخنے ہی ہیں سارے، درمے قدمے نہیں ہیں۔ قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ آپ کی جان اور آپ کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں سخن آزمائی کرتے ہیں صرف لوزامو۔ تو فواد چودھری صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ابھی تک کوئی پوری نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات، یہ جو 150 بندوں کے وہ پاسپورٹ کی کاپی لے کے آئے جو مولویوں کی نہیں تھی، عام کی تھی، فواد چودھری صاحب خرچہ نہ بھی دیں، یہ مولویوں نے چندہ بکس جو بنائی ہوئی ہیں ان میں سے یہ 150 بندہ نہیں بھجوا سکتے؟ پوری زندگی انہوں نے جہاد کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیثوں نے بھی، تو اپنی جداد میں سے دینا۔ جیلم چوک پہ کھڑے تھے نا، اور جس جامعہ حنفیہ کا حوالہ دے رہے تھے، ان کے جو محتمم ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، وہ 1,500 بندے کو بھی بھجوا سکتے ہیں۔ چلو فواد چودھری تو نہیں بھجوا سکا، یہ 150 کی کاپی ان کو دے کے بھجواؤ نا۔ سب کہانیاں کروا رہے ہیں اپنے ویوز لینے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے، جی ہم نے یہ کام کر دیا۔ ہمارے جو بھائی ہیں عطا تارڑ صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی پارلیمنٹ میں، بلکہ گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے مل کے ایک قرارداد پیش کی پیلسٹائن کے حق میں، بڑی اچھی قرارداد تھی۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم تو پہلے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد آنی چاہیے، اور تقریریں بڑی اچھی کی، اور میں کریڈٹ دوں گا، سب سے بہترین تقریر کی ہے ہمارے بھائی نے، علی محمد خان صاحب نے۔ وہ انجینئر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں۔ انہوں نے انگلش میں تقریر کی اور ان کے الفاظ کا چناؤ کمال تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو جو انہوں نے میسج دیا، میں نے ان کی وہ ویڈیو باقاعدہ اپنے آفیشیل چینل سے شیئر بھی کروائی اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی کہا کہ اس کو شیئر کریں۔ بڑے دلیرانہ انداز میں انہوں نے مقدمہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پارلیمنٹ کے ذریعے رکھا، انگلش میں، یہ زیادہ ضروری تھا۔ اور واقعی جب وہ تقریر کر رہے تھے سناٹا چھایا ہوا تھا پارلیمنٹ میں بڑے اچھے طریقے سے، اور سب نے ان کی تقریر کی داد بھی دی۔ اور جن لوگوں کو اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بدماشی کی وجہ سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ایون ان کے نام لے کر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ بہت دلیری کا کام ہے۔ اور عطا تارڑ صاحب نے جو تقریر کی اس میں میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، جو میں نے ریکویسٹ کی تھی، اور یہ میرا حسن ظن ہے کہ اسی ویڈیو کی وجہ سے ان کا بھی گمان اس طرف گیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا نام مینشن کر کے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عالمی عدالت انصاف میں ساؤتھ افریقہ نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا اور اسرائیل کو دہشت گرد ڈکلیئر کروایا۔ سارا خرچہ ساؤتھ افریقہ کا تھا، ایک نان مسلم کنٹری کا۔ اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ تمہارے بابوں کا فیض تو جاری نہیں ہے، لیکن بابا نیلسن منڈیلا کا فیض جاری ہے، کہ جو اس نے اس وقت یاسر عرفات کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی آزادی فلسطین کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے، اسی لیے فلسطین میں ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے باقاعدہ آنر کے طور پر نیلسن منڈیلا کا۔ امریکہ میں بھی ان کی اس زمانے کی پریس کانفرنسز آپ دیکھیں، دلیری سے وہ بولتے تھے، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں فلسطین کے حق میں، جب کوئی مسلمان لیڈر بھی اس طرح نہیں بول سکتا تھا۔ ان کی لیگیسی آگے چلی اور اسی ملک سے ساؤتھ افریقہ نے مقدمہ لڑا فلسطینیوں کے حق میں، اور انٹرنیشنل عدالت سے یہ ثابت کروایا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور اسی کا فائدہ ہوا ہے جو آپ کو اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں۔ گورے انٹرنیشنل عدالت کے اس فیصلے کو مانتے ہیں، گورے سے مراد جو پبلک ہے، وہ تو بیچاری ہماری طرح ہی ہے نا، ان کی کون سنتا ہے؟ اسی لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ تو تارڑ صاحب نے باقاعدہ ساؤتھ افریقہ کا نام لے کر پارلیمنٹ میں ان کا شکریہ ادا کیا، اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ پچھلے دنوں KFC شیخو پورہ میں آپ کو پتا ہے ایک مسلمان بھائی ہمارا شہید ہو گیا جو KFC کا ملازم تھا، بائی چانس اس کی موت اسے وہاں لے آئی، اس دن وہ چھٹی پہ تھا، اس لیے وہ نارمل وردی میں وہاں آیا ہوا تھا، اور وہ خود بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، پروٹیسٹ کرنے والے بھی بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی گولی سے وہ مر گیا۔
اس کے کزن نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا, میڈیا میں تو ہم سن چکے تھے, اس نے وہ اوریجنل ویڈیو بھی بھیجی جو اس کو گولی لگنے کی ہے اور جس طرح اس کا خون بہ رہا ہے. ذرا یوٹیوب تو وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتی ہے, تو اسپیشلی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ اس بندے کو واقعی گولی لگی اور وہ شہید ہوا, یہ کوئی زبانی کلامی خبر نہیں, واقعی ایسا ہوا. اب میں اپنے ان علماء سے اور احتجاج کرنے والے لوگوں سے پوچھوں گا, یہ کون سا احتجاج ہے کہ جس میں آپ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں؟ اور احتجاج کے لیے گولی چلانا کیا یہ ضروری ہے؟ وہ بےچارے برگر کھانے والے اور کھلانے والے معصوم سے لوگ ہیں, وہ تو آپ کی گرجدار آواز کے اوپر بھی KFC سے باہر نکل جائیں گے اگر آپ نے نکالنا تھا. ویسے تو یہ غلط ہے, احتجاج کا یہ طریقہ نہیں ہے. بائیکاٹ کر رہے ہیں ضرور کریں, لیکن آپ اس کے لیے کمپین چلائیں گے, دکانیں نہیں آپ بند کر سکتے. ترکی میں 550 سے زیادہ برانچز جو بند ہوئی ہیں ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہیں, لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ نہیں کھائیں گے, تو وہ خود بخود بند ہو گئی ہیں. حرم مکہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھ کے لوگ KFC کھا رہے ہوتے ہیں, مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے KFC کھا رہے ہوتے ہیں, سامنے دکان نظر آ رہی ہے, کسی کی جرت ہے توڑ جائے, قانون کی حکمرانی ہے. ہاں آپ نے نہیں کھانا نہ کھائے, میں بھی نہیں کھاتا, نہ مجھے کوئی شوق ہے. ہم تو بھائی گھر کے چپس, گھر کے پکوڑے اور دودھ پتی استعمال کرتے ہیں. میں کوک پیپسی تو ویسے استعمال نہیں کرتا, اور یہ میں کوئی اپنی خوبی نہیں بتا رہا, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. ہو سکتا ہے مجھے اچھا لگتا ہوتا تو میں ان سے زیادہ کوک پیتا ہوتا, اس لیے میں کوئی اپنے اوپر ٹائٹل نہیں لگوانا چاہتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں, اس کا بائیکاٹ ہو یا نہ ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بائیکاٹ کرنے کا کہ آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں, لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں, اور پھر آپ بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں. ضرور کریں بائیکاٹ بھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آرگنائز ہونا چاہیے. اور ساتھ مولویوں کا کام ہے کہ اس بائیکاٹ کے بعد جن لوگوں کی نوکریاں فارغ ہونا, 1 سال کی تنخواہیں ان کو ضرور دیں اپنے چندے میں سے, حلال کے پیسے میں سے, میں نہیں کہتا حرام کا پیسہ ہے, اور کہیں گے 1 سال تک آپ کے گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے, اس دوران آپ کوئی اور جاب تلاش کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی جابز بھی ختم کروا دیں. یہاں تو ہمارے لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی ہے نا, تو اس پورے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مولوی اپنا تو 1 روپیہ چندے کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بائیکاٹ کر دو, ان کی نوکریاں بھی فارغ ہوں, آپ جابز چھوڑ دو, تو بھئی ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھائیں نا, پورا پیکج دینا. آپ کے دروشی پڑھنے سے یا سبحان اللہ پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا, نہ پیاس بجھتی ہے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں جی قربانی نہیں کر سکتے نوکری کے, تم بھی کرو نا قربانی, قربانی عوام نے دینی ہے, تم بھی قربانی کرو کہ اس سال ہم نے جتنا چندہ اکٹھا کیا ہم KFC کے فارغ ہونے والے ملازمین کو ڈونیٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی جابز چھوڑی ہیں. چلو 2 منٹ میں تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی. یہ مشورے دینا آسان ہوتا ہے, معصوم سی شکلیں بنا کے کہ جی مجھے موقع ملے تو میں بھی چلا جاؤں جہاد کے لیے. پاسپورٹ نکلے تو کہنے نہیں ہوں میں اتنے جا کے کیا کراں گا, اللہ نے بندے یہی دے, اسی بھی کہہ رہے سا ہوں وہی گلا. ایک کہانی ہے ساروں کی. جی انجینئر صاحب ولاگز بنا رہے ہیں, تسی کیا کر رہے ہو, تسی ولاگز ہی بنا رہے ہو. میں نے تو ٹوئٹا گاڑی نہیں نکلوائی, میرے پاس تو موٹر بائک ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو خلافت کی تحریک کے بانی تھے پاکستان میں, میری پیدائش سے 3 سال پہلے ان کے پاس ٹوئٹا گاڑی تھی 1974 میں. میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. اس زمانے میں شاید گنتی کے لوگ تھے جن کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی. تو اس طرح اگر آپ نے صرف گفتگو کر کے خلافت چلانی ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کرتے تھے گفتگو, ماشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں, سائل ادیم صاحب بھی کرتے ہیں, اور لوگ بھی کرتے ہیں, کرتے رہو. لیکن مجھے سنگل آؤٹ کر کے کہ جی میں لوگوں کو جہاد پہ نہیں جانے دے رہا, استغفر اللہ توب الیہ, میں نے نہیں روکا ہوا بھائی, جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیچھے کچھ لوگ بھی ہونے چاہیے جو دعائے خیر کریں, ٹھیک ہے ہاں. اور خدا نہ خواستہ اگر, بلکہ خدا نہ خواستہ تو نہیں کہنا چاہیے, اگر آپ شہادت کے رتبے پہ پہنچے تو ہم غائبانہ نماز جنازہ آپ کا پڑھ سکیں. پیچھے جنازہ پڑھانے والے بھی تو ہونے چاہیے, کیونکہ مولوی تو ہم نے فواد چودھری صاحب کے خرچے پہ بھجوا دینے, جنازے تو مولویوں کے بھی مجھے ہی پڑھانے پڑنے ہیں. ہاں تو اس طرح الزام تراشی کرنا. ابھی تو مستقبل میں یہ ایک احتجاج اناؤنس کیا ہوا ہے انہوں نے, TLP والوں نے,
یکم مئی کو وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکن امبیسی کی طرف جائیں گے. بالکل جائیں اگر گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو الاؤ کرنا چاہیے کنٹرول انوائرمنٹ میں. بالکل قریب نہ جانے دیں, کیونکہ اعتبار بھی نہیں ہوتا نا پاکستانی قوم کا. یہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ کے اپنے موٹر بائک پہ کبھی آگ نہیں لگائیں گے, لوگوں کے موٹر سائیکل جلا دیں گے, لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں گے. تھوڑا دور رکھیں, ٹھیک ہے, وہ یادداشت اپنی جمع کروائیں, اجازت ہونی چاہیے. خیر وہ انتظامیہ بہتر دیکھ سکتی ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہیں گے, تمام مذہبی جماعتوں سے, پولیٹیکل جماعتوں سے, کہ جتنی بھی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, خواہ وہ ٹی ایل پی والے کریں, آپ شامل ہوں اس میں, پلے کارڈز اٹھا کے توڑ پھوڑ نہ کریں. پی ٹی آئی کرتی ہے اس کے ساتھ شامل ہوں, نون لیگ, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, جو لوگ بھی مسلمانوں کے حق میں احتجاج کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں, لیکن توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنیں.